آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ پاکستان میں کیا چیلنجز ہیں؟ اس سیکٹر کے اپنے بھی تو کچھ چیلنجز ہوں گے نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے یا ان پہ کام ہونا چاہیے، وہ کیا ہیں؟ پاکستان سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے دنیا میں جو چیریٹی کرتا ہے. تقریباً 600 ارب کی پاکستان میں چیریٹی ہوتی ہے. 2010 سے لے کے 2020 تک بہت سی ایسی این جی اوز جنہوں نے صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی تھیں، جن کے اپنے ہڈن ایجنڈاز تھے، تو وہ ان کے جو ہڈن ایجنڈاز تھے ان کو بند کیا گیا اور پاکستان میں ایک میکانزم متعارف کرایا گیا. آپ کا ایک کنسورشیم ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلیکیشن ختم ہونی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور ایسے لوگوں کی سٹوریز اور ان کا پروفیشنل وزڈم آپ کے ساتھ شیئر کریں جو نہ صرف آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرے بلکہ جو ایک پریکٹیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے زندگی کے پہلو ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک کانفیڈنس دے کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹاپ 10 پاکستان کے جو ینگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرینر ہیں، سپیکر ہیں اور یہ اللہ والے ٹرسٹ کے کنٹری مینیجر بھی ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے سوشل انٹرپرینیورشپ کا، یعنی کہ جو ایک این جی اوز ہوتی ہیں یا جو سوشل ورک کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا انتخاب کیوں کیا اور اس میں یہ اپنی سروسز کیوں دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ ان کا ٹیچنگ سے بھی تعلق ہے، یہ سپیریئر یونیورسٹی میں بطور لیکچرار بھی ہیں، یہ سپیریئر یونیورسٹی میں بطور لیکچرار پڑھا بھی رہے ہیں، تو ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ان کا ایکسپوجر ہے اس سے انہوں نے کیا سیکھا اور کون سے سکلز کی ان میں کمی ہے جس کی وجہ سے آگے لائف میں ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. السلام علیکم رانا حسن افضل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک. علی صاحب آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کا کرم. سر پہلے تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر دوسری جو بات ہے نا، وہ میں یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ سر سوشل انٹرپرینیورشپ کی طرف اور سوشل ورک کی طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے بنا؟ کیونکہ عام طور پہ جب لوگ اپنی گریجویشن کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، تو وہ پریفر کرتے ہیں کارپوریٹ کے اداروں کو، بزنس والے اداروں کو. تو یہ کہانی کس طرح بنی؟ علی صاحب، ایک تو بیسیکلی میری سکولنگ اور انٹرمیڈیٹ میرا سرگودا سے ہے. سرگودا میرا ہوم ٹاؤن ہے اور ادھر سے ہی پہلی بات یہ کہ میں سکولنگ لائف میں ہی اور اپنے کالج لائف میں ہی ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ انگیج رہا، ڈبیٹنگ سوسائٹی اور باقی سوسائٹیز کے ساتھ انگیج رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کا اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ بوائے اور باقی چیزوں میں انگیج رہا. دوسری سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس سائٹ پہ میں آیا ہوں سوشل سیکٹر میں، یہ میں اپنی ماں کو آئیڈیلائز کر کے آیا ہوں اور یہ میری ماں کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ جب ہم نے انہیں بچپن میں ہم دیکھتے تھے تو انہوں نے ایک ٹریڈیشن رکھا ہوا تھا کہ ایک تو ان کے گھر میں کوئی بھی بندہ آتا تھا، کوئی بھی میڈ آتی تھی، کوئی بھی نوکر آتا تھا کام کرنے کے لیے، وہ اسے کسی کو بھی بھوکا پیٹ نہیں جانے دیتی تھیں. چاہے وہ جتنی مرضی خود تھکی ہوتی تھیں، اسے خود ہی کھانا پکا کے دیتی تھی، اسے روٹی بنا کے دیتی تھی اور وہ کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لنگر جاری رکھے. اس کے بعد جب میں ہائر اسٹڈیز کے لیے لاہور آیا تو ایک آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ماشاءاللہ سرگودا میں میری فیملی بڑی ایکٹیو ہے سوشلی اینڈ پولیٹیکلی، لیکن جب میری یہ دلی خواہش تھی کہ جب میں لاہور جا رہا ہوں تو میں اپنے والد صاحب کے نام کے بلبوتے پہ ادھر اپنی شناخت نہ پیدا کروں بلکہ میں یہ پہچانا جاؤں، میرے والد صاحب یہ پہچانے جائیں کہ وہ دیکھو کہ حسن افضل کے والد صاحب چاہ رہے ہیں رانا حسن کے. تو جب میں ادھر یونیورسٹی میں آیا ہاں، کامسرٹس یونیورسٹی میں انگیج ہوا پڑھنے کے لیے. گریجویشن میری کامسرٹ سے ہے، ماسٹرس میرا سپیریئر یونیورسٹی سے ہے. تو ادھر کافی میں ایکٹیو رہا. یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان میں ایز اے پاور منسٹر میں نے کام کیا. کافی سوسائٹیز میں نے ایز اے پریزیڈنٹ ورک کیا، آئیزیک وغیرہ میں ورک کیا. بیسیکلی آئی ایم اے کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر. کامسرٹ سے میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. لیکن میں نے فیل کیا کہ 5th 6th سیمسٹر کے دوران، 7th سیمسٹر کے دوران کہ میں اگر
IT کے اندر بیٹھ کے ایسے کام کرتا رہا تو شاید میں خوش نہ رہ پاؤں، کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ کے مجھے خوشی فیل ہوتی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کافی اپنے یوتھ میں آرگنائزیشنس بنائیں، بہت سی آرگنائزیشنس کے ایڈوائزری میں رہے، کچھ خود انیشیٹ کی، اور اس کے بعد ایز اے پروفیشن میں نے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جوائن کی، اور اس کے بعد اللہ والے ٹرسٹ کو میں نیشنل مینیجر کے طور پہ ہیڈ کر رہا ہوں. اور شاہد صاحب سے، ہمارے چیئرمین صاحب سے ایک بات ضرور سیکھی جو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا پیشن پروفیشن بن جائے تو پھر آپ کی فیلڈ کو کوئی بھی میچ نہیں کر سکتا، اس اسپیڈ کو کوئی بھی میچ نہیں کر سکتا. تو اب ماشاءاللہ تقریباً 8 سال سے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہوں، اور ریسنٹلی ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایز اے ینگ سوشل ایکٹیوسٹ کا ایوارڈ دیا گیا ہے، جس میں پورے پاکستان سے جو ٹاپ نوچ کے ایکٹیوسٹ ہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی سوسائٹی میں بہت اہم رول پلے کیا اپنی عمر میں، مطلب 30 سال کی عمر میں آپ کو اس طرح کا ایوارڈ ملنا ایک اوبیسلی سی بات ہے آپ کے مینٹورز کی، آپ کے ٹیچرز کی اور آپ کی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے. سر میں یہاں پہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال ضرور کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، ایک اکنامک میل ڈاؤن بھی ہے اور لوگ بڑے نا امید ہیں. اس سچویشن میں بینگ اے ٹیچر، بینگ اے ٹرینر اور بینگ کہہ لیں کہ سوشل ورک ایکسپرٹ، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں سوشل ورک بھی بہت ہوتا ہے، چیریٹی بھی بہت ہوتی ہے، زکوٰۃ کا بھی ایک کہہ لیں کہ سسٹم ہے، لوگ اپنے طور پہ دیتے ہیں اور کچھ حکومت میں بھی دیتے ہیں. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کا حل کیا ہے؟ کوئی 2-3 سٹیپس آپ ایسے بتا سکتے ہیں جن کو اگر حکومت دیکھ لے یا کوئی مخیر حضرات دیکھ لیں تو اس سے ہماری سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ جو ہم نے ٹیچر کی بات کی کہ میں نے فیل کیا کہ جو میں 8 سال کا ایکسپیرینس لیا ہے اب سوسائٹی کو پے بیک ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، اور جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے اس کو وہ ساری چیزیں ڈیلیور کرنی چاہیے جو ہم نہیں مطلب ہم تک نہیں پہنچ سکی، ہمیں انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے. اور ہمیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیفیکلٹیز آتی تھیں وہ ان لوگوں کو ڈیفیکلٹیز نہیں آئے. تو اس لیے سپیریئر یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ آپ وزٹنگ فیکلٹی میں آئے، انہوں نے موقع دیا اور اب وزٹنگ فیکلٹی میں لیکچرار ہوں. آپ نے جو بات کی یہ میں بہت زیادہ کرنٹلی فیس کر رہا ہوں. جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کیسا ان کے ساتھ سیشنز دیے جاتے ہیں، اس ٹائم علی صاحب بہت زیادہ نا امیدی ہے، حد سے زیادہ نا امیدی. اوبیسلی سے بات ہے کہ جو انفلیشن ہے اور جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے اس ٹائم بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اور لوگ جو ہے بالکل نا امید ہو گئے ہیں. میں نے ریسنٹلی میں بزنس پالیسیز اینڈ اسٹریٹجی پڑھا رہا ہوں. میں نے کلاس کے اندر بچوں سے پوچھا، تقریباً 50-55 کی کلاس تھی، کہ آپ کائنڈلی اپنی زندگی کے اوپر آپ کی زندگی کے کیا گولز ہیں اس کو آ کے ڈسکرائب کرنا ہے آپ نے. میں نے کہا ان کے پریزنٹیشن سب سے پہلے، میں نے کہا کوئی بڑی پریزنٹیشن سے لی جائیں گی، آپ نے اپنے زندگی کے گولز بتانے ہیں، آپ کی زندگی کے گولز کیا ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. صحیح ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں 55 کی کلاس میں 47 کی زندگی کا گول یہ تھا ملک سے باہر جانا. بالکل ایسے ہی. صحیح ہے. آج کل تو ہر بندہ جو ہے وہ اسی چیز میں الجھا ہوا ہے. اور میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بس پاکستان میں رکھا کیا ہے، پاکستان میں یہ کیا سسٹم رکھا ہے. ایک تو یہ کہ نا امیدی ختم کرنا بڑا ضروری ہے. آپ ملک سے باہر جانا کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ ملک سے ضرور باہر جائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے 22 کروڑ آبادی آپ جن ملکوں میں جا رہے ہیں ان ملکوں کی آبادی کتنی ہے. ایسے ہی آپ کے جتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچے جتنے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں اتنے ان ملکوں کی آبادی ہے. آج اس ملک میں یہ جو کرنسی کی ویلیو ہے یہ صحیح بہتر ہو جائے، ڈالر اور پاکستانی روپیے کا یہ جو ڈفرینس ہے یہ ختم ہو جائے، تو اوبیسلی سے بات ہے آپ ادھر کسی بھی قسم کا انیشیٹو اگر لے سکتے ہیں، کوئی بزنس کا انیشیٹو لے سکتے ہیں یا کسی سروسز کا انیشیٹو لے سکتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ 22 سے 23 کروڑ آبادی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کی 1.5 کروڑ 2 کروڑ آبادی جن ممالک میں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بزنس کے اور انٹرپرینیورشپ کے مواقع یہاں پہ زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی. ایک تو
ایز کمپیئر ٹو باقی ممالک ادھر بہت زیادہ ہیں، اور ادھر نمبرز آف آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ کے نمبرز کتنے ہیں. ادھر آپ کے نمبرز 22 سے 23 کروڑ ہیں جن کو آپ ٹارگٹ مارکیٹ ہٹ کر سکتے ہیں. ایز اے فلنتھراپسٹ اور جو کارپوریٹ کے لوگ ہیں انہیں سب سے پہلے ایک تو ہم لوگوں کو یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس میں کام بھی بہت زیادہ کر رہا ہے پازیٹیوٹی کے اوپر. ہمیں نا امیدی ختم کرنی ہے، نا امیدی ختم کرنی ہے، اور انہیں یہ بارآور کرانا ہے کہ بی کنسسٹنٹ اور اب فیتھ یقین رکھیں. صحیح ہے، اگر وہ کمپیٹنٹ بندہ ہے اور اس کے بعد اسے یقین ہے تو خدا گواہ علی صاحب دروازے کھل جاتے ہیں. صحیح ہے. اور فلنتھراپسٹ کی ذہنی حیثیت سے کہ ہم سب رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب لوگوں کو چاہیے جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے ہم اپنے دسترخوان وسیع کر دیں. اگر ہم مثال ہے اپنے مہینے کا جو مخیر حضرات ہیں وہ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ اگر 15,000 25,000 30,000 کی گروسری بائی کرتے ہیں تو وہ اپنی ذات سے منسلک ایک خاندان کو جوڑ لیں. وہ نہ بڑے اگر اداروں کے ساتھ جڑنا چاہیں نہ جڑیں، لیکن کم سے کم ایک ایک خاندان کی کفالت شروع کر دیں اور لوور طبقے کو اپ لفٹ کریں. تب ہی جا کے آپ اس ملک کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. سر سوشل ویلفیئر کے کام کی اگر ہم بات کریں، آپ اس سے منسلک ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ پاکستان میں کیا چیلنجز ہیں؟ اس سیکٹر کے اپنے بھی تو کچھ چیلنجز ہوں گے نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے یا ان پہ کام ہونا چاہیے، وہ کیا ہیں؟ ایک تو پاکستان میں ماشاءاللہ ایف بی آر کے جو اپروکسیمیٹلی میں نے 2-3 جگہ پڑھا ہے، پاکستان سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے دنیا میں جو چیریٹی کرتا ہے. تقریباً 600 ارب کی پاکستان میں چیریٹی ہوتی ہے. ایف بی آر کے یہ اسٹیٹس ہیں اپروکسیمیٹلی. تو ایک تو سب سے پہلے کہ میکانزم اب وصل سے بات ہے، پاکستان میں اس کا چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے. پاکستان میں تقریباً 2010 سے لے کے 2020 تک بہت سی ایسی این جی اوز جنہوں نے صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی تھیں، جن کے اپنے ہڈن ایجنڈاز تھے، اور ہڈن ایجنڈاز اوبویسلی سے بات ہے انٹرنیشنل فنڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں کچھ. تو وہ ان کے جو ہڈن ایجنڈاز تھے ان کو بند کیا گیا اور پاکستان میں ایک میکانزم متعارف کرایا گیا. رجسٹریشنز پہلے بھی ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی تھیں، لیکن بہت سے ادارے ایسے وجود میں آ گئے جس طرح پی سی پی ہے، پاکستان سینٹر فار فلنتھراپی ہے، اسی طریقے سے آپ کا ای اے ڈی اکنامک افیئر ڈویژن ہے. انہوں نے ایسا چیک اینڈ بیلنس اسٹرانگ کر دیا کہ آپ کو مسلسل مانیٹرنگ میں رہنا پڑتا ہے. آپ کے اپنے آڈٹس، انٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں، ایکسٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں، آپ کے انٹیلیجنسز کے وزٹس ہوتے ہیں، اور یہ چیک اینڈ بیلنس پورا اچھا رکھا گیا ہے کہ این جی او سیکٹر کتنا کام کر رہا ہے اور کس کس سیکٹر میں کام کر رہا ہے. اور ایک تو اس کو اور اسٹرانگ کرنا چاہیے، ایک پہلی بات یہ اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور دوسرا آپ کا ایک کنسوشیم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلیکیشن ختم ہونی چاہیے، کہ اگر ایک بندے کی مدد ہو رہی ہے، مثال ہے ایک آرفن کی مدد ہو رہی ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ کسی بندے کو منتھلی فوڈ پیک دیا جا رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو رہا کہ اس کو یہ این جی او بھی دے رہی ہے، اس کو یہ این جی او بھی دے رہی ہے، اس کو یہ این جی او بھی دے رہی ہے. تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ ہم میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکیں. اور ایک کنیکشن ہونا چاہیے جس طرح نادرا کے ساتھ بلٹ ان سسٹم ہونا چاہیے. ویسے سے بات ہے ابھی انیشیٹو لیا گیا ہے کہ آپ کنیکٹ ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کنیکٹ ہیں، لاسٹ آپ احساس پروگرام سے کنیکٹ تھے، تو اس طرح کا انیشیٹو ہونے چاہیے. سر اللہ والے ٹرسٹ جو ہے اس کے پیچھے ویژن کیا تھا، اور آپ بینگ اے کنٹری مینیجر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کے کرنٹ پروجیکٹس اس وقت کیا کیا ہیں؟ اللہ والے ٹرسٹ علی صاحب 2010 میں شروع ہوا، اور چیئرمین اللہ والے ٹرسٹ شاہد لون صاحب کی سرپرستی میں اس کا آغاز کیا گیا. ہم فوڈ فار آل، کھانا سب کے لیے کے تھیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، کسی مذہب فرقے مسلک سے بالا تر ہو کے ہم لوگوں کو کھانا سرو کر رہے ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں ہم تقریباً 36,000 میلز ڈیلی سرو کرتے ہیں اکراس پاکستان، اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ ہم 60,000 میل سرو کر رہے ہوں گے پاکستان میں. اور یہ فرینڈس اینڈ فیملی کا ٹرسٹ ہے جو اپنی انکم سے
اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہوتے ہیں. اور ہم بیسیکلی فوڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم واٹر فلٹریشن پلانٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم اسکالرشپ پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں. اللہ والی ٹرسٹ واحد پاکستان کی آرگنائزیشن ہے جس نے ابھی ریسنٹلی سرکاری اسکولوں میں کھانے کا پروگرام شروع کیا ہے, جس کے تحت ہم 34,000 بچے کو ڈیلی فیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ کرنٹ سینیریو میں وہی جس طرح ہم نے بتایا کہ پاکستان کیسے اپلفٹ ہوگا, کون ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو 20 روپے والے سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہوں گے. بچوں میں غذائیت کی بہت زیادہ کمی تھی, بچوں میں ڈراپ آؤٹ زیادہ تھا. تو ہم نے لاہور, اسلام آباد, کراچی, لاہور, اسلام آباد, گلگت سٹی, چلاس میں اپنے اسکولوں میں, سرکاری اسکولوں میں کھانے کا میل شروع کیا, اور ریمارکیبل رزلٹس آ رہے ہیں. بچے آپ کہہ لیں کہ جو بی ایم آئی کی بیسس پہ ویک تھے وہ بہتر ہو رہے ہیں, ان کا سوشل بیہیویئر بہتر ہو رہا ہے, ان کے رزلٹس بہتر ہو رہے ہیں. اسکولوں میں فرنیچر کم پڑ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرفن ہاؤس چلا رہے ہیں. اپنا اسلام آباد کی 60% آبادی کو واٹر فلٹریشن, صاف پانی ہم مہیا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بھی ریسنٹلی ہم پاکستان کا پہلا این جی او سیکٹر میں انڈسٹریل بیس کچن متعارف کرا رہے ہیں, جدھر سے انشاءاللہ ہم 50,000 میلز لے کے چلیں گے. سر, آپ کا شمار پاکستان کے ٹاپ 10 سوشل ایکٹیوسٹ میں ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرح جذبہ رکھتے ہیں خدمت خلق کا, یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں بیسیکلی, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ سٹارٹ کہاں سے کریں؟ یہ پاکستان کے ٹاپ ینگ سوشل ایکٹیوسٹ کا شمار آپ کہہ لیں کہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں چھوڑا. 2007-2008 میں نے ایز سوشل چیزوں کو جوائن کیا تو میں گم و گو کا شکار نہیں رہا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سوشل سیکٹر کے اندر رہنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا کہ ان میں کمٹمنٹ نہیں ہے. کنسسٹنسی نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے. اگر مثال ہے کبھی وہ آپ کہہ لیں کہ کسی ایک ادارے کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی وہ سیلز انڈسٹری کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی وہ ویزے کا کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں اوبویسلی سی بات ہے چینج بڑا زیادہ ہے. اگر کوئی ادارہ کوئی جگہ انہیں 5,000 10,000 کی آفر کرائے تو وہ شفٹنگ کر دیتے ہیں. تو خدارہ میرا ایک میسج یہ ہے کہ ایک تو اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, فالو کریں کہ آپ خوش کس میں رہتے ہیں. اگر آپ آئی ٹی کے اندر خوش رہتے ہیں تو آئی ٹی کو چنیں. اگر آپ میڈیا انڈسٹری میں خوش رہتے ہیں تو میڈیا انڈسٹری کو چنیں. صحیح ہے. اگر آپ سے پہلے غلط فیصلے ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں, اور آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم اگر آپ انجینئرس, ڈاکٹر بننا چاہ رہے تو ویسے سے بات ہے پیرنٹس پریشر بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس چیز میں. تو اگر آپ کو بعد میں ریلائز ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں, لیکن ٹائم دیں. یہ ہمارے جو گریجویٹس نکلتے ہیں بس وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہم گریجویٹس نکلیں بل گیٹس یا پاکستان کی ٹاپ انڈسٹری مائکروسافٹ ان کے لیے کھڑا ہوا ہے اور انہیں وہ دنیا سے باہر لے جائے گا, یا بڑی بڑی جابس آفر کرے گا, یا بڑے بڑے انہیں انویسٹرز مل جائیں گے, وہ بزنس شروع کریں گے. تو پیسہ جو ہے وہ ہر بندے کے پاس آ جاتا ہے. صحیح ہے. کسی کو پہلے ملتا ہے, کسی کو دیر سے ملتا ہے, لیکن اگر آپ کمیٹڈ رہیں گے اور اپنے پیشن کے ساتھ رہیں گے تو آپ اپنے زندگی کے سفر میں بہت کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں. سر, آپ کی انسپریشن کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ یہاں تک پہنچے, اور بینگ اے سپورٹ سسٹم کن لوگوں نے کام کیا؟ سب سے پہلے تو میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ موقع دیا, انسپائر کیا. اور سب سے بڑھ کے کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بڑا پیمپرڈ بچہ رہا تھا, میں آپ کہہ لیں کہ بڑا مشکل تھا میرے لیے لاہور پہنچنا, اور انہوں نے بڑا زیادہ سپورٹ کیا. اور سیکنڈلی میری جو اسکولنگ ہے اور میرے کالج اور یونیورسٹیز ٹیچرز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ مطلب میری گرومنگ میں کردار ادا کیا. انہوں نے ساری چیزیں بتائیں کہ کانفیڈنس کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, کیسے آپ مارکیٹ میں لیڈ کر سکتے ہیں. اور جو سب سے ضروری ہے کہ میں نے ادھر اللہ والے ٹرسٹ میں
شاہد صاحب جو ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے میری پرسنالٹی گرومنگ میں، اور اسی طریقے سے میرے آگے بڑھنے میں انہوں نے مجھے موقع دیا اوپن کھیلنے کا، اور جو میں نے سوشل سیکٹر کی جو بیسکس ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ الخدمت سے سیکھیں، اور کہ کیسے چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن جو فیتھ ہے میں نے جو یقین ہے وہ میں نے شاہد لون کی فیملی سے سیکھا، کہ جتنا توکل میرا اللہ والے ٹرسٹ میں رہ کے پڑا ہے، اور اتنا توکل میرا کہیں نہیں ابھی تک پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائی اور میرے ٹیچرز، اور اب جتنا مجھے گرومنگ اور آپ کہہ لیں کہ مجھے موقع ڈیلیور کرنے کا نیکسٹ جنریشن کو میری یونیورسٹی دے رہی ہے ایز اے گریجویٹ، آپ کے لیے بڑا وہ باعث فخر ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہوں اس یونیورسٹیز کے آپ نیکسٹ اسٹوڈنٹس کو ٹیچنگ دے رہے ہوں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے تمام ادھر عثمان صادق صاحب، چودھری عبدالرحمن صاحب، 3U1M کی فیکلٹی، یہ سارے لوگ بڑے قابل ستائش ہیں میرے لیے، اور اسی طریقے سے میرے لیے جو یوتھ سوسائٹیز کے لوگ ہیں اور سارے مینٹورز ہیں وہ سارے قابل ستائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ایسے ہی یہ لوگوں کی مدد کرتے چلے جائیں۔ سب سے اہم جو آپ نے کہا کہ آپ کمیٹڈ کیسے رہتے ہیں ان چیزوں میں، اس میں آپ نے کہا پارٹنر کا بڑا کلیدی کردار ادا ہوتا ہے۔ میری 5 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، اور میں نے علی صاحب ایک بھی روزہ گھر نہیں کھولا، صحیح ہے، اور ابھی بہت سے ایکٹیوسٹ ہمارے دسترخوان پہ آئے ہوئے تھے، ہم لاہور کا سب سے بڑا دسترخوان چلاتے ہیں، تو انہوں نے آج آخری اشرا جو چل رہا ہے، میری پارٹنر میری بیگم ڈیلی روزہ گھر اکیلے گھر کھولتی ہے، اور میں روزہ دسترخوان پہ کھولتا ہوں۔ آپ کی شادی کو 5-6 مہینے ہوئے ہوں، اور آپ اپنا سارا رمضان صبح نکلیں اور رات تک لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل رہیں، یہاں تک کہ سحری بھی آپ اپنے دسترخوانوں پہ جا کے ادا کریں، تو اس میں اس کا بڑا حوصلہ ہے۔ اور میں نے اسے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا کہ میں کیسے دھوکو گی نہیں ان چیزوں سے، مجھے کیسے اکیلے روزہ کھولو گی، یا میں جاتا ہوں صبح نکلتا ہوں شام میں۔ اس نے کہا جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے نا، کہ آپ جو لوگوں کی مدد کر کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، وہ مجھے باعث سکون دیتی ہے، تسکین کرتی ہے۔ تو جب میں فیل کروں گی کہ میرا کم ٹائم ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن اوبیسلی سی بات ہے، آپ کو دونوں زندگیاں مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری، یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے فیملی کو پیچھے چھوڑ دیں، تو پھر اوبیسلی سی بات ہے باقی ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، تو وہ بھی بڑا اہم میرے لیے امپورٹنٹ رول ہے ان چیزوں میں کرنا۔ سر آپ نے فیوچر کی کوئی پلاننگ کی ہو، کوئی ایسا خواب جو اب تک آپ کا پورا نہ ہوا ہو، جس کو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہو، جس کی کوشش میں ہو، وہ کیا ہے؟ فیوچر کی پلاننگ میری ایک بڑی دلی خواہش ہے، اور وہ دلی خواہش یہ ہے جب میرا جنازہ ہو، وہ جنازہ ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ کوئی بندہ گیا اس دنیا سے۔ بس میری فیوچر کی خواہش یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو ایدھی صاحب جیسا جنازہ ہو، کہ لوگ کہیں کہ کوئی بندہ تھا کہ جس نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے لیے اچھے کام کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساروں کو اچھے طریقے سے لے کے چلا، اپنے فیملی کو اچھے طریقے سے لے کے چلا، اور یہ ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کا اچھا فلنتھروپسٹ، اچھا ایکٹیوسٹ بننے کی خواہش ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہمیشہ سے ہی پاکستان میں بڑی نا امیدی ہے اور بہت زیادہ لوگ نا امید ہیں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہلے بھی ماشاءاللہ معاشرے میں پازیٹیوٹی کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور لوگوں میں احساس محرومی ختم کر رہا ہے، لوگوں میں نا امیدی ختم کر رہا ہے۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ خود اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور دوسری سب سے اہم چیز قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے لیڈرز پیدا کیے ہیں۔ صحیح، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے جتنے لوگ ٹریننگز لے کے نکلے ہیں، جتنے لوگ معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ادھر سے سیکھ کے ہی گئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے ان لوگوں کا، اور سب سے بڑھ کے
کہ یہ کام بڑا ضروری ہے اس ٹائم. ہم لوگ بھی مصروف عمل میں، خدمت میں، باقی این جی اوز بھی ہیں، لیکن اس ٹائم پاکستان میں دو اہم بڑے کام ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنا، اس لیے ہم اس کے لیے، اور انہیں پڑھانا ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پاکستان میں پازیٹیوٹی پیدا کرنا، پاکستان میں اوپن ہو کے لوگوں کو بتانا کہ ان کے ایشوز کیا ہیں، وہ ریزالو کیسے ہوں گے، اور پاکستان اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا ہوگا. بہت بہت شکریہ رانا حسن افضل صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو میں نے محسوس کیا یا سیکھا وہ یہی تھا کہ ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ایک اچھی نیت ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ جب کوئی بھی انسان کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.